سورہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الرحمن الرحیم۔ بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین۔ روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ تفسیر سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے نام۔ اس سورت کے کئی نام ہیں: فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، نور، رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعا، تعلیم المسئلہ، سورۃ المنوجات، سورۃ التفویض، سورۃ السوال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاۃ۔ اس سورت میں 7 آیتیں، 27 کلیمے، 140 اکشر ہیں، کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں۔ شان نزول یعنی کن حالات میں اتری؟ یہ سورت مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا دونوں جگہ اتری۔ عمرو بن شرجیل کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام ہو نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے اللہ راجی سے فرمایا، میں ایک پکار سنا کرتا ہوں جس میں اقرا یعنی پڑھو کہا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کو خبر دی گئی، انہوں نے عرض کیا، جب یہ پکار آئے آپ اطمینان سے سنیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین یعنی اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اترنے کے حساب سے یہ پہلی سورت ہے، مگر دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سورہ اقرا اتری۔ اس سورت میں سکھانے کے طور پر بندوں کی زبان میں کلام کیا گیا ہے۔ نماز میں اس سورت کا پڑھنا واجب یعنی ضروری ہے۔ امام اور اکیلے نمازی کے لیے تو حقیقت میں اپنی زبان سے اور مقتدی کے لیے امام کی زبان سے صحیح حدیث میں ہے کہ امام کا پڑھنا ہی اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کا پڑھنا ہے۔ قرآن شریف میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو خاموش رہنے اور امام جو پڑھے اسے سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تم خاموش رہو، اور بہت سی حدیثوں میں بھی اسی طرح کی بات کہی گئی ہے۔ جنازے کی نماز میں دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ قرآن پڑھنے کی نیت سے یہ سورت نہیں پڑھی جا سکتی۔ سورۃ الفاتحہ کی خوبیاں۔ حدیث کی کتابوں میں اس سورت کی بہت سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات و انجیل و زبور میں اس جیسی سورت نہیں اتری۔ ایک فرشتے نے آسمان سے اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا اور 2 ایسے نوروں کی خوشخبری سنائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ سورہ فاتحہ 100 بار پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ استعاذہ، قرآن شریف پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں بھگائے ہوئے شیطان سے، پڑھنا پیارے نبی کا طریقہ یعنی سنت ہے۔
لیکن شاگرد اگر استاد سے پڑھتا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں ہے۔ نماز میں امام اور اکیلے نمازی کے لیے ثنا یعنی سبحان اللہم پڑھنے کے بعد آہستہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہے مگر سورہ فاتحہ یا کسی اور سورت کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے نماز میں زور کے ساتھ نہ پڑھی جائے۔ بخاری اور مسلم میں لکھا ہے کہ پیارے نبی ان پر اللہ کے درود اور سلام اور حضرت صدیق اور فاروق اللہ ان سے راضی اپنی نماز الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے شروع کرتے تھے۔ تراویح رمضان میں رات کی خاص نماز میں جو ختم کیا جاتا ہے اس میں کہیں ایک بار پوری بسم اللہ زور سے ضرور پڑھی جائے تاکہ ایک آیت باقی نہ رہ جائے۔ قرآن شریف کی ہر سورت بسم اللہ سے شروع کی جائے سوائے سورہ برات یا سورہ توبہ کے سورہ نمل میں سجدے کی آیت کے بعد جو بسم اللہ آئی ہے وہ مستقل آیت نہیں ہے بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس آیت کے ساتھ ضرور پڑھی جائے گی، آواز سے پڑھی جانے والی نمازوں میں آواز کے ساتھ اور خاموشی سے پڑھی جانے والی نمازوں میں خاموشی سے۔ ہر اچھے کام کی شروعات بسم اللہ پڑھ کر کرنا اچھی بات ہے۔ برے کام پر بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی رحمت، اس کا مالک ہونا، اس سے عبادت، اچھائی، ہدایت، ہر طرح کی مدد طلب کرنا، دعا مانگنے کا طریقہ، اچھے لوگوں کی طرح رہنے اور برے لوگوں سے دور رہنے، دنیا کی زندگی کا خاتمہ، اچھائی اور برائی کے حساب کے دن کا صاف صاف بیان ہے۔ حمد یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، ہر کام کی شروعات میں بسم اللہ کی طرح اللہ کی بڑائی کا بیان بھی ضروری ہے۔ کبھی اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی کا بیان انواریہ یا واجب ہوتا ہے جیسے جمعے کے خطبے میں، کبھی مستحب یعنی اچھا ہوتا ہے جیسے نکاح کے خطبے میں یا دعا میں یا کسی اہم کام میں اور ہر کھانے پینے کے بعد۔ کبھی سنت مؤکدہ یعنی نبی کا وہ طریقہ جسے اپنانے کی تاکید آئی ہو جیسے چھینک آنے کے بعد۔ رب العالمین یعنی مالک سارے جہان والوں کا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ساری کائنات یا سمست سرشٹی اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کی محتاج ہے، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ زندگی اور موت کے جو پیمانے ہم نے بنا رکھے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے، وہ قدرت والا ہے۔ رب العالمین کے دو شبدوں میں اللہ سے تعلق رکھنے والی ہماری جانکاری کی ساری منزلیں طے ہو گئی۔ مالک یوم الدین یعنی انصاف والے دن کا مالک میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کیونکہ سب اس کی ملک میں ہے، اور جو مملوک یعنی ملک میں ہوتا ہے اسے پوجا نہیں جا سکتا۔ اسی سے معلوم ہوا کہ دنیا کرم کی دھرتی ہے اور اس کے لیے ایک آخر یعنی انت ہے۔ دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک دن جزا یعنی بدلے یا حساب کا ہے۔ اس سے پنرجنم کا سدھانت یا نظریہ غلط ثابت ہو گیا۔ ایاکا نعبدو یعنی ہم تجھی کو پوجے، اللہ کی ذات اور اس کی خوبیوں کے بیان کے بعد یہ فرمانا اشارہ کرتا ہے کہ آدمی کا عقیدہ اس کے کرم سے اوپر ہیں، اور عبادت یا پوجا پاٹ کا قبول کیا جانا عقیدے کی اچھائی پر ہے۔ اس آیت میں مورتی پوجا یعنی شرک کا بھی رد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ویا کا نستعین مطلب اور تجھی سے مدد چاہیں میں یہ سکھایا گیا کہ مدد چاہنا چاہے کسی مادھیم یا ذریعے سے ہو یا پھر سیدھے سیدھے یا ڈائریکٹ، ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ سچا مدد کرنے والا وہی ہے، باقی مدد کے جو ذریعے یا مادھیم ہے وہ سب اللہ ہی کی مدد کے پرتیک یا نشان ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے پیدا کرنے والے پر نظر رکھے اور ہر چیز میں اسی کے دستے قدرت کو کام کرتا ہوا مانے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں سے مدد چاہنا شرک ہے۔
ऐसा समझना गलत है क्योंकि जो लोग अल्लाह के करीबी और खास बंदे हैं उनकी इमदाद दरअसल अल्लाह ही की मदद है। अगर इस आयत के वो मानी होते जो वहाबियों ने समझे तो कुरान शरीफ में अईनूनी भी कुव्वतिन और इस्तईनु बिस सब्रे वसल्लाह क्यों आता और हदीसों में अल्लाह वालों से मदद चाहने की तालीम क्यों दी जाती। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम यानी हमको सीधा रास्ता चला, इसमें अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी खूबियों की पहचान के बाद उसकी इबादत उसके बाद दुआ की तालीम दी गई है। इससे यह मालूम हुआ कि बंदे को इबादत के बाद दुआ में लगा रहना चाहिए। हदीस शरीफ में भी नमाज के बाद दुआ की तालीम दी गई है। सिराते मुस्तकीम का मतलब इस्लाम या कुरान या नबी करीम अल्लाह के दुरूद और सलाम उन पर का रहन सहन या हुजूर के घर वाले और साथी हैं। इससे साबित होता है कि सिराते मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता अहले सुन्नत का तरीका है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों उनके साथी और सुन्नत व कुरान और मुस्लिम जगत सबको मानते हैं। सिरातल लजीना अनमता अलैहिम यानी रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया। यह पहले वाले वाक्य या जुमले की तफसीर यानी विवरण है कि सिराते मुस्तकीम से मुसलमानों का तरीका मुराद है। इससे बहुत सी बातों का हल निकलता है कि जिन बातों पर बुजुर्गों ने अमल किया वही सीधा रास्ता की तारीफ में आता है। सूरह फातिहा के खत्म पर आमीन कहना सुन्नत यानी नबी का तरीका है। आमीन के मानी हैं ऐसा ही कर या कबूल फरमा, ये कुरान का शब्द नहीं है। सूरह फातिहा नमाज में पढ़ी जाए या नमाज के अलावा इसके आखिर में आमीन कहना सुन्नत है। हज़रत इमाम अज़म का मज़हब यह है कि नमाज में आमीन आहिस्ता या धीमी आवाज़ में कही जाए।